کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا جی مجھے 5 دینار چاہیے۔ حاتم طائی نے اپنے بندے کو بلایا، اس کو 500 دے دو۔ تو وہ دینے والا بڑا حیران، مانگنے والے نے 5 مانگے تھے اور دینے والا 500 دینے کے لیے کہہ رہے۔ اس نے فقیر کو تو دے کے بھیج دیا۔ پھر حاتم طائی سے پوچھا جناب جب اس نے مانگے 5 تھے آپ نے 500 دینے کا حکم کیا؟ حاتم طائی نے کہا اس نے اپنے حاجت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اس کو 500 اپنے مقام کے مطابق عطا فرمایا۔ اگر دنیا کے سخی اتنا سخی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، پھر اگر کوئی بندہ ان کی وحدانیت کی گواہی دے گا اللہ کتنا عطا فرمائیں گے، اس کا کوئی بندہ اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کلمے کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا، ایک حصہ۔ اب اس ایک حصے کے آگے کھربوں کھرب حصے بنے اور چھوٹے چھوٹے حصے سب انسانوں کو ملے، حیوانوں کو، پرندوں کو، سب کو ملے۔ آج دنیا میں جہاں محبت نظر آ رہی ہے یہ اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے ہے۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، خامد بیوی سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی محبت کرتے ہیں، پڑوسی پڑوسی محبت کرتا ہے، دو دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، چرندوں میں، پرندوں میں یہ جتنی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حصہ رحمت کی آگے کھربوں کھرب حصے میں سے ایک حصے کا جو ہے یہ اثر ہے۔ آپ سوچئے اس چھوٹے سے ایک حصے کا جو ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، ماں کے اندر اللہ نے وہ رحمت رکھی ہے، اب یہ ماں اپنے بیٹے پر کتنی مہربان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں کے برابر محبت ہے، بھائی یہ بات غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی، والدین کی، بھائیوں کی، بہنوں کی محبت جمع کی جائے، پھر جو حیوانوں میں محبت ہے اس کو جمع کریں، پھر جو پرندوں میں محبت ہے، ساری مخلوق کی محبتوں کو جمع کریں، وہ ایک حصہ ہے اور اللہ کے پاس 100 حصے رحمت ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان 100 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربانی فرمائیں گے۔ کسی ماں کو کہے نا اپنے بچے کو آگ میں ڈالے، کوئی ماں مانے گی؟ خود مر جائے گی، اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو ایک عورت تھی جو وہاں روٹیاں پکا رہی تھی تنور پر۔ اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی مسلمان عورت تھی۔ اس نے اپنی روٹیاں مکمل کی اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا جواب دیجیے، کیا کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تنور کے اندر ڈال سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کافی دیر روتے رہے اور کافی دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک ماں کی محبت اگر ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کیجئے اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ کی اس رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔
حتیٰ کہ حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، اتنے بڑے بڑے گنہگار بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا، وہ بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید میری بھی بخشش کا اعلان کر دیا جائے۔ تو جو کلمہ ہم نے پڑھا اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اس لیے کلمہ پڑھنے والے بندے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، کلمہ پڑھنے والے مومن کا احترام اللہ کے ہاں بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ اب اللہ کے ہاں تو کلمہ پڑھنے والے کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ، ہم بیت اللہ کے غلاف کو تو پکڑ کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور کلمہ کو انسان کے گریبان پکڑتے ہیں، اس سے جھگڑتے ہیں۔ آپ بتاؤ ہم نے کلمہ کو انسان کا کیا اکرام کیا؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ بڑا قیمتی ہے، جتنا گنہگار ہوگا اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہر کلمہ کو انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، تو ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ بدکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دعا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ نیکوکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پہ وہ میرا بندہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہی بندہ وہاں بیٹھا ہوا موجود تھا۔ یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ بدکار تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس دوران اس نے سچی توبہ کی، میں نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، یہ سب سے زیادہ بدکار تھا اب یہ سب سے زیادہ نیکوکار بندہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کے دو نام بسم اللہ میں استعمال فرمائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بسم اللہ صرف عطا کیے تھے، دو لفظ بسم اللہ۔ وہ بسم اللہ مجرہا پڑھتے تھے تو طوفان میں کشتی چل پڑتی تھی، اور بسم اللہ مرساہا پڑھتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی۔ اسی بسم اللہ کے الفاظ سے آن بٹن بھی دب جاتا تھا اور اسی سے آف بٹن بھی دب جاتا تھا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کو یہ دو لفظ ملے تھے، اور اس دو لفظوں میں ان کی کشتی دنیا کے اتنے بڑے طوفان میں سے پار نکل گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہماری کشتی کے جو بڑے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ نے اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے دو لفظ اور بھی عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت کے پل صراط کے اوپر بحفاظت کیوں نہیں پار نکالیں گے۔ تو یقینی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت ہونے کے صدقے اس امت کو پل صراط کے اوپر بحفاظت پار اتار دیں گے۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر کسی کے لیے دنیا میں رحمت بن کر آئے۔
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر بہت شفیق تھے، بہت مہربان تھے۔ اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں حریص علیکم، یہ میرے محبوب تو آپ لوگوں کے اوپر بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں۔ اب جن کی رافت اور رحمت کے تذکرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ان کو امت کے اوپر کتنی محبت ہوگی، کتنی مہربانی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا رب امتی امتی پکارا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وصف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ پہلے انبیاء کے بارے میں یہ بات نقل نہیں کی گئی کہ وہ اپنی امتوں کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ راتوں کو یا رب امتی یا رب امتی کہہ کے رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ آپ کے سینے کے اوپر گرے اور کپڑا گیلا ہو گیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امت پر اتنا پیار ہے، اتنی رحمت ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، روتے روتے آپ کا جو دامن ہے وہ تر ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں پوری زندگی یا رب امتی امتی کہتا رہوں گا، اور جب میری سکرات موت ہوگی میں اس وقت بھی یا رب امتی یا رب امتی کہوں گا، اور عائشہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا میں اس وقت بھی یا رب امتی یا رب امتی کہتا ہوا اٹھوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کو کھڑا کریں گے تو سب انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، عائشہ میں اس دن بھی یا رب امتی کہہ رہوں گا۔ تو جس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے مہربان ہوں گے اپنی امت کے اوپر۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، قیامت کے دن میں اپنی امت کا حساب لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے محبوب آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں نے یہ دعا اس لیے مانگی ہے، قیامت کے دن اگر میری امت کا حساب ہوگا تو سب انبیاء کے سامنے، امتوں کے سامنے میری امت کے اعمال کھلیں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ نکلیں گے، مجھے اس دن بڑا افسوس ہوگا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں امت کا حساب میں خود لے لوں، اس لیے حساب میرے سپرد کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کا حساب خود کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کی امت کا حساب میں لوں گا، مگر اس طرح لوں گا کہ جب امت کے سامنے آپ کے آئے گی تو آپ کے پاس آنے سے پہلے امت کے سارے بڑے بڑے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، آپ کے سامنے بھی ان کے بڑے گناہ نہیں آنے دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ میری امت کا حساب آپ لے لیجئے گا۔ چنانچہ رب کریم نے شریعت کے اندر اصول ایسے بنا دیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس امت کا نام ہے امت مرحومہ۔ امت مرحومہ یہ خیر الامم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں خاتم النبیین ہوں اور تم خاتم الامم ہو، تم اللہ کے نبی خیر الامت ہو، یہ امت خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، خیر الناس من ینفع الناس، اس امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لفظ استعمال کیے ہیں، تو خیر ہی خیر ہے اس امت کے اندر۔ اس امت کی یہ کتنی بہتری ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس سے بڑھ کر اس سے اور بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ شاعر نے کہا، خدایا تو کریمی اور رسول تو کریم، سب شکر کے ہستین میان دو کریم۔ اے اللہ آپ بھی کریم ہیں
اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. میں کتنا شکر ادا کروں, 100 بار شکر ادا کروں کہ میں 2 کریموں کے درمیان ہوں. اللہ آپ بھی کریم ہے, بخشنے والے ہیں, اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. جب میں ان 2 کریموں کے درمیان ہوں تو میں کتنا شکر ادا کروں, میں شکر ہی ادا نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے, وہ بندے کے گناہ کو اسی دنیا میں معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارک ہے, ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے عذاب کو دنیا ہی میں رکھ دیا ہے. تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کے بدلے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, اور قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے نا, حسد کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, یا ایک دوسرے کی بیوقوفی کی وجہ سے, تو اسی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں دنیا میں. اس لیے اگر بہو کو ساس تنگ کرے تو دکھی نہ ہو, بس یہی دل کو سمجھائے اللہ میرے قیامت کے عذاب کو دنیا ہی میں جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ مجھے سرخرو فرمائیں گے. بہو ساس کو تنگ کرے, لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں, یہی سمجھے یہ مجھے ٹف ٹائم دے رہی ہے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے معاملے کو آسان فرما دیں گے. اب سنیے اللہ رب العزت نے اس امت کی کیا فیور کی ہے. سب سے پہلی بات کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی نہیں کی ہوتی, نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. ابھی نیکی کی نہیں, ارادہ کیا ہے, ارادے پر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے, اور جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں اس کو ایک کے بدلے 10 بدلے عطا فرما. تو نیکی کا ارادہ کیا, ایک نیکی لکھی گئی ارادے پر, اور جب کر لی تو 10 نیکیاں لکھ دی گئیں. اس کے بدلے میں گناہ کا ارادہ کیا, گناہ نہیں لکھا جاتا. اب اس بندے نے گناہ کا ارتکاب کر لیا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ ابھی بھی نہیں لکھ سکتا. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو نیکی لکھنے والے فرشتے کا ماتحت بنا دیا ہے. وہ اس سے اجازت لیتا ہے, جب NOC ملتا ہے پھر یہ گناہ لکھتا ہے. بندے نے گناہ کر لیا, اب گناہ والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے جی گناہ یہ کر چکا میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا جلدی ہے, تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے, صبر کرو, ویٹ کرو تھوڑی دیر, ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو کئی پہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے. جب وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا اور جب اتنی دیر بعد بھی اس کے دل میں ندامت نہیں ہوتی, تب نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں اس نے گناہ بھی کیا, توبہ بھی نہیں کی, دل میں ندامت بھی نہیں ہوئی, اچھا اب تم گناہ لکھ سکتے ہو. ایک گناہ لکھا جاتا ہے. نیکی کی تھی 10 نیکیاں لکھی تھیں, گناہ کیا تو ویٹ بھی کیا, اور ویٹ کرنے کے بعد لکھنے کا وقت آیا تو ایک گناہ لکھا. دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اور اس دوران اگر اس بندے نے توبہ نہیں کی لیکن دل کے اندر اس کو افسوس ہوا میں نے جو یہ کیا ہے میں نے برا کیا, میں نے اچھا نہیں کیا, میں اس پر نادم ہوں, یہ دل کی ندامت کو اللہ قبول کر کے توبہ بنا دیتے ہیں اور بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں الندم توبۃ, اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی ندامت اس کے لیے توبہ کی مانند ہوتی ہے. پھر ایک دوسرا مسئلہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی نیکیوں کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتی جاتی ہیں. جیسے ایک پودا ہوتا ہے بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے, اسی طرح نیکی کا پودا بندہ لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس درخت کو بڑا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک نیکی کی بجائے
10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 نیکیاں بنا دیتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں۔ اب اس